ایک چھوٹے سے واقعے سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ لکھا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کے شہر کے اندر غریب لوگ، کیونکہ جب بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کے جو حکومت میں ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں، غریب بھی، امیر بھی، متوسط درجے کے بھی۔ ایک غریب آدمی گاؤں میں رہتا تھا، بادشاہ سلامت کو اس کی جو غریب آدمی کی جو بیوی تھی، اس بیوی کافی سندر بیوی تھی، کافی پیاری اور چہیتی بیوی تھی، کافی سندر تھی۔ اور جو اس بادشاہ کی نظر جب اس عورت کے اوپر پڑی تو بادشاہ کو اس عورت کو بھا گیا، اور بادشاہ نے اس عورت سے شادی کرنا چاہا۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنے زمانے کے اس وقت کی جو ہے علماء کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اپنے حکومت میں فلاں شخص جو ہے، فلاں آدمی جو ہے، اس کی بیوی مجھے پسند آ گئی ہے، میں اس کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ آپ لوگ بتائیے۔ علماء نے کہا کہ آپ تو شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس آدمی کی نکاح میں آپ شادی کیسے کریں گی؟ بادشاہ سلامت نے جب علماء کی بات سنا تو درہم و دینار علماء کے پاس بھیج دیے، علماء کو تھیلی کی تھیلی نوٹوں کا دینے لگے۔ علماء نے کہا کہ ہاں، ایک مسئلہ ہے، اس کا حل ہو سکتا ہے کہ آپ اس آدمی کو کہیں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور پھر وہ عورت عدت گزارے گی، اور اس کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو بادشاہ سلامت نے اس آدمی سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ میں طلاق دینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میری بیوی بہت سندر ہے۔ پھر علماء کرام سے پوچھا کہ وہ شخص نے انکار کر رہا ہے طلاق دینے سے۔ علماء نے کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو حکمراں ہیں، آپ حکومت کرنے والے ہیں، آپ کے پاس سوال کرنے والا کون ہوگا؟ آپ کچھ بھی کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، اور آپ جائیں اور تلوار کے نوک سے اس آدمی سے طلاق دلوائیں، وہ طلاق دے دے گا، عدت گزارنے کے بعد اس عورت سے آپ شادی کر لیجیے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس آدمی کے گردن کے اوپر تلوار کر دی گئی، اور زبردستی کہا گیا کہ تم اپنے بیوی کو طلاق دو۔ جب جان جانے کا وقت آیا، بیوی بھی اپنے شوہر سے کافی پیار کرتی تھی، بیوی نے کہا کہ میں آپ کی ہوں، آپ کی ہی رہوں گی، میں آپ سے کافی محبت کرتی ہوں، لیکن بادشاہ کی تلوار جو ہے آپ کے گردن میں لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ مجھے طلاق دے دیں۔ چنانچہ وہ غریب آدمی طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد عدت گزارتی ہے، اور عدت گزارتی ہے، اور وہ بادشاہ جو ہے اس عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور کا زمانہ ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، چاروں اماموں میں دوسرے نمبر کے امام ہیں۔ دنیا میں کسی مسئلے کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، اور پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کے مسئلے پر عمل کی جاتی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے مسئلے پر عمل کی جاتی ہے۔ حضرت کو جب یہ خبر پہنچی، حضرت نے حدیثیں اکٹھا کی، حدیثیں جمع کی، اور حضرت نے حدیث جمع کر کے جو ہے جمعہ کے اندر آئے، اور وہ بادشاہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے اسی مسجد کو آیا کرتا تھا جہاں پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خطبہ دیا کرتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلتے ہیں، اپنے بیوی کو کہہ کر کے نکلتے ہیں، کہ آج میرے آنے کا انتظار مت کرنا، اس لیے کہ میں آج جو کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نبی کی حدیث بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک حقیقت کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ جب حقیقت بادشاہ سنے گا، مجھے پکڑ کر لے جائے گا، میرا سر قلم کروا دے گا، اس وجہ سے تم میرا انتظار مت کرنا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سر کے اوپر کفن کا عمامہ پہنتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، خطبہ شروع کر دیتے ہیں، خطبہ شروع کر بولتے اپنے تقریر کرتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے شہر کے بادشاہ نے ایک غریب کی بیوی کو غریب کے گردن کے اوپر تلوار رکھ کر کے زبردستی طلاق دلوایا ہے، پھر اس عورت سے شادی کی ہے، اس وجہ سے اس عورت سے اپنے حوث کو پورا کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بادشاہ جو بھی کیا ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر ہے، آقا مدنی نے فرمایا کسی کو زبردستی طلاق دلائی جائے اس کا طلاق ہی واقع نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے بادشاہ جو کر رہا ہے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، بادشاہ جو کر رہا ہے وہ زنا کر رہا ہے، بادشاہ جو کر رہا ہے وہ بدکاری کر رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسئلے کو بیان کر دیتے ہیں، حدیث کو پڑھ کر کے بادشاہ کے سامنے سنا دیتے ہیں، مصلی بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، ہر ایک
ایک مصلی جانتے ہیں کہ امام مالک کی تو خیریت نہیں ہے، امام مالک کا تو نماز کے بعد سر قلم کر دیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو بیان کر دیتے ہیں، حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد وہ بادشاہ کے ساتھ جو ہے لگ بھگ 500 باڈی گارڈز ہیں، 500 جو ہے باڈی گارڈز ہے، 500 حفاظتی فورس ہے، سب کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، چمکتا ہوا تلوار ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استقامت کو دیکھیے، مدونے کو دیکھیے، نبی کی محبت کو دیکھیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے ڈرا نہیں، تلوار کی خوف سے ڈرے نہیں، بلکہ نبی کی حدیث کو بیان کر دیا۔ بادشاہ کے سامنے بادشاہ بیٹھا ہے، ممبر پر بیٹھ کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مالک کو گرفتار کر لیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں کہ تم اپنے مسئلے میں تبدیلی کر دو، تم کہہ دو کہ بادشاہ نے جو کیا ہے وہ جائز ہے، وہ درست ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایسا فتویٰ کبھی نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درہم و دینار پیش کر دیے۔ امام مالک نے جب دیکھا کہ بادشاہ مجھے خریدنا چاہتا ہے، میرے علم کو خریدنا چاہتا ہے، نبی کی حدیث کو خریدنا چاہتا ہے، قرآن کو خریدنا چاہتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے سامنے اپنے پاؤں پھرا دیے، اپنے پاؤں لمبے کر دیے۔ بادشاہ نے کہا کہ مالک تم میرے سوال کا تو جواب دو۔ امام مالک نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا، اس لیے بادشاہ کے سامنے پاؤں پھیلانے والے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، یہ تمہارا جواب ہے۔ جب بادشاہ امام مالک کے جواب کو سنتے ہیں لال پیلے ہو جاتے ہیں، اپنے جو ہے لوگوں کو دجال کو حکم دیتے ہیں کہ امام مالک کو کورے لگایا جائے۔ امام مالک کو بے تحاشا کورے لگایا جاتا ہے، کورے مارتے مارتے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان کی آواز کان میں پہنچتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دجال سے کہنے لگتے ہیں کہ بھائی تم کورے مارنا بند کر دو، اس لیے کہ جو ہے اذان ہو رہی ہے، مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ بادشاہ سے پوچھا جاتا ہے، بادشاہ نے کہا کہ اسے مہلت دے دو، اسے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ ایک آدمی پانی لاتے ہیں، امام مالک کو وضو کراتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، اتنی مار کھائی کہ ہاتھ شل ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ میں ورم آ جاتی ہے، نیت باندھنے کے لیے تکبیر اولیٰ کہنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد کورے لگائے جاتے ہیں۔ کورے لگانے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے حدیث کو تاک رکھ دو، تم فتویٰ دے دو کہ بادشاہ نے جو کام کیا ہے وہ صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ امام مالک نے کہا کہ دنیا تو بدل سکتی ہے لیکن میں نبی کی حدیث میں تبدیل نہیں کر سکتا، میں تو مر سکتا ہوں لیکن غلط مسئلہ نہیں بیان کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ مالک جو ہے باز نہیں آئے گا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ہاتھ کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے اور آندھے منہ جو ہے لمبے کر کے گھوڑے کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے یا اونٹنی کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے اور مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا دیا جاتا ہے، جو گھرایا جاتا ہے۔ اور گھوڑے کا لگام چلنے والے کہتے ہیں کہ جو بھی بادشاہ کے خلاف بولے گا، جو بھی بادشاہ کے خلاف بولے گا، بادشاہ اس کو ایسا ہی سزا دے گا۔ جب وہ حکمراں جو ہے، جو حکام جو ہے امام مالک کو لے کر کے اعلان کر رہے تھے، جب وہ چوپ ہو جاتے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کرتے تھے اے لوگو، بلکہ امام مالک کو مسئلے کی وجہ سے سزا نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ موت کے وقت امام مالک جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ میں اس حدیث کو نبی کا بیان کر رہا ہوں۔ اے لوگوں تم سن لو، میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، میں نے کہا ہے کہ کسی کو زبردستی طلاق دی جائے تو طلاق نہیں ہوگی، میں اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے، اس وجہ سے بادشاہ مجھے سزا دے رہی ہے۔ اے لوگوں تم کان کھول کے سن لو، اے مدینہ کے لوگوں میری روح جانے والی ہے، میں مرنے والا ہوں اور مرتے وقت کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس وجہ سے بادشاہ مجھے سزا نہیں دے رہا ہے کہ میں بادشاہ کے خلاف بول رہا ہوں، بلکہ بادشاہ مجھے اس وجہ سے سزا دے رہا ہے کہ میں اللہ کی نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں سوچنے کا مقام ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے کورے کھا لیے، اپنے بے عزتی برداشت کر دی، لیکن نبی کی حدیث کو بیان کرنے میں نہیں چکے بلکہ حقیقت کو بیان کر دیا۔ گدھے پر بیٹھا کر کے، گھوڑے پر آندھے بیٹھا کر کے، ایک طرف سر ہے ایک طرف پاؤں ہے، پورے مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حالت میں بھی اللہ کے نبی کی حدیث کی حفاظت کی اور کہتے رہے کہ یہ جو زبردستی طلاق دی جاتی ہے یہ طلاق واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے
نبی کی حدیث ہے۔ مسلمانوں سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں۔ آج جو ہے ہم 1 روپے کے خاطر، 2 روپے کے خاطر، 4 روپے کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے ہم سب کے واسطے پیغام دیتا ہے، ایک سبق دیتا ہے۔ حالت کیسے بھی ہو، سچویشن کیسی بھی ہو، مصیبتیں کیسی بھی آ جائے، لیکن جب حق پر ڈٹ جائیں، مصیبتیں آتی ہے آنے دو، پریشانیاں آتی ہے آنے دو، ظلم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو، جان جاتی ہے جانے دو، لیکن اپنی حق پر قائم رہنا ہی سب سے بڑا ایمان کی طاقت ہے، سب سے بڑا ایمان کی علامت ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، گردنیں کٹا دی، مارے کھالی، لیکن نبی کی حدیث کو، حقیقت کو بیان کرنے میں چپ نہیں کیا، غلطی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقت سے آشنا ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔